حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، تو آئیے آج کی اس محفل میں ہم کلمہ طیب کا تعارف اور اس کا ترجمہ اور اس کا مفہوم پیش کرنا چاہتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ لا کے معنی نہیں، سب سے پہلے نہیں یعنی کہ نفی کی گئی ہے، انکار کیا گیا ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ اور دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ، اس کا ترجمہ ہے محمد، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس کلمے کے دو جز ہے، نمبر 1 لا الہ الا اللہ اور نمبر 2 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ میں الوہیت کا بیان ہے اور محمد الرسول اللہ میں رسالت کا بیان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے یہ بتایا گیا ہے اور یہ سکھایا گیا ہے اور یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ ہمارا پالنے والا، ہمارا مشکل کشا، ہماری ضرورت کو پورا کرنے والا اور ہم کو پیدا کرنے والا اور ہم کو مارنے والا اور ہم کو دیکھنے والا اور ہم کو دنیا کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی حاجت روا نہیں ہے۔ ہماری ضرورت کو پورا کرنے والا، ہمارے سونے کے وقت میں بھی ہماری حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ، اس اللہ کا دھیان ہماری زندگی میں ہمیشہ ہونا چاہیے، اس اللہ کی ذات پر کامل یقین ہونا چاہیے۔ محمد رسول اللہ کے ذریعے سے یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر ہیں، ہمارے رسول ہیں، اور ہم کو دین کی تعلیم دینے کے واسطے اللہ نے آپ کو سرتاج دو جہاں، سرکار دو عالم بنا کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 63 سالہ زندگی میں انسانیت کا پیغام دے کر تشریف لے گئے۔ ہمارے پیغمبر کی سنتیں، ہمارے پیغمبر کا اسوہ اور پیغمبر کی تعلیمات ہمارے واسطے ایک نمونہ ہیں۔ تو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ، ان دونوں کے اندر 24 حروف ہیں۔ لا الہ الا اللہ میں 12 حروف اور محمد رسول اللہ میں 12 حروف، 12 کو ملایا جاتا 24 ہوتا ہے۔ اکابر امت اور بزرگان دین کہتے ہیں کہ کلمہ طیب کے 24 حروف سے ہمیں اس بات کی طرف گویا کہ اشارہ کیا گیا ہے کہ دن اور رات کے جو 24 گھنٹے ہوتے ہیں، ہماری 24 گھنٹے والی زندگی کلمے کے مطابق ہونا ہے۔ 24 گھنٹے والی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور اتباع کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس لیے اولیاء اللہ کے پاس زیادہ تر اسی کلمے کا ورد ہوتا ہے، اسی کلمے کا ذکر ہوتا ہے، اسی کلمے کی تلقین ہوتی ہے، اور دن اور رات میں بار بار اس کلمے کو پڑھنے کے واسطے کہا جاتا ہے، اور صبح و شام پابندی کے ساتھ میں قلب کی طرف توجہ رکھتے ہوئے ذکر کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے۔ لا الہ میں جو لا ہے، لا کی تلوار سے، لا کی تیر سے غیر اللہ کو اندر سے نکالنے کا حکم دیا گیا ہے کہ میرے دل کے اندر نہیں ہے، میرے دل کے اندر کوئی غیر نہیں ہے، میرے دل کے اندر اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ اس لیے لا کی تلوار سے سب غیر کو نکالنا ہے اور الا اللہ کے ذریعے سے دل میں اللہ کی محبت کو پیوست کرنا ہے۔ یہی تعلیمات ہے صوفیاء کرام کی۔ ہمیں چاہیے کہ کلمہ طیب کا ذکر جب بھی ہم کریں، ہمیں ہمیشہ اللہ کا دھیان ہونا چاہیے، اللہ کا استحضاء رکھتے ہوئے ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو علم و عمل نصیب فرمائے۔